جہاں مظاہر فطرت پر، مظاہر کائنات پر غور و فکر کا فرمایا گیا، وہیں انسان کو یہ بھی اپنے اوپر غور و فکر کرو کہ تمہیں کیسا پیدا کیا گیا، اور اس تخلیق کے پورے مرحلے کو قرآن کریم نے درجہ بدرجہ بیان فرمایا کہ پہلے ایسے اور پھر ایسے اور پھر اس طرح انسان کی تخلیق کیا فرمائے گا۔ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں، یہ بھی ایک بہت غور طلب بات ہے جس کو ہم بہت ہی عام طور پر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ انسان پیدا ہو گیا اور مر جائے گا، اور کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ جی دیکھیے، جیسے ایک بہت خوبصورت انداز میں ایک بات ہو گئی اس پر کہ مظاہر فطرت پر غور و فکر کرنا، یہ بھی دعوت اور تبلیغ کا دروازہ کھولتا ہے، بالکل اس میں حکمت اور روشنی پیدا کرتا ہے، اور انسان اس کے اثرات کے نتیجے میں راہ حق کی طرف آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے خود اپنے انسان کو اپنے اندر نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم کیا بات، حتی یتبین لہم انہ الحق۔ فرمایا ان قریب ہم اس انسان کو نشانیاں دکھائیں گے آفاق کے اندر بھی، اور خود ان کے اپنے اندر، یہاں تک کہ وہ نشانیاں دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ وہ ذات حق ہے، بے شک وہ حق ہے۔ اب انسان اپنے اندر غور و فکر کرے اپنی تخلیق پر، پیدائش پر، اور اگر اسے میڈیکل سائنس کے ساتھ کچھ رغبت ہے تو جو کچھ سائنس نے سرچ آؤٹ کیا ہے اس کو قرآن مجید کی تعلیمات کے تناظر میں بیٹھ کے دیکھے اور پڑھے، تو اللہ رب العزت نے اپنے ہونے کی نشانیاں رکھی ہیں۔ لہٰذا یہ انسان اگر خارج سے کوئی نشانی نہ بھی پائے تو اپنے اندر سے اس کو نشانیاں ایسی نظر آ جائیں گی جو اسے حق کی طرف لے کے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر وہ اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ جی بہت خوب۔ تو لہٰذا انسان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ نشانیاں رکھی ہیں۔ پھر جو ایک دائی ہے، اس کا ایک اور اینگل انسان کے اندر غور و فکر کرنا، اس کو اگر ہم دعوت دین کے تناظر میں دیکھیں، ایک دائی کے تناظر میں دیکھیں، تو اب دعوت دین کا کام کرنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جسے دعوت دے رہا ہے اس کے اندر غور و فکر کرے، جہاں تک اس کا مشاہدہ ساتھ دے، جہاں تک اس کی حکمت اور بصیرت ساتھ دے، جہاں تک اس کا شعور اور فہم ساتھ دے، وہ اس اپنے مدعو، یعنی جس کو دعوت دے رہا ہے، اپنے اس مدعو کو غور و فکر کرے۔ اس کا مزاج کیا ہے، اس کی طبیعت کیا ہے، یہ کون سی چیز سے اٹریکٹ ہوگا، کون سی چیز سے متنفر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مزاج مختلف بنائے۔ بالکل، تو جب انسان کا جو خمیر ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی یا اجزائے ترکیبی سے، کسی میں آگ اور اس کی تاثیرات کا غلبہ ہے، کہیں پانی اور اس کے اثرات کا غلبہ ہے، کہیں مٹی اور اس کے اثرات کا غلبہ ہے، کہیں ہوا کا غلبہ ہے، کہیں تناسب کچھ ہے، کہیں تناسب کچھ ہے، یہ تو پیدا کرنے والے کے امر پر ہے، بالکل، اور اس کی رضا پر ہے۔ لہٰذا اسی سے مختلف مزاج وجود میں آتے ہیں۔ تو جب آپ جس کو دعوت دے رہے ہیں، جب ان میں سے تمام کا مزاج ایک جیسا نہیں ہے، تو آپ کو دعوت دینے سے قبل ان کے اندر غور و فکر کرنا ہوگا کہ ان کے مزاج میں غور و فکر کریں۔ یہ جو سلاسل طریقت مختلف وجود میں آئے، یہ کیوں وجود میں آئے؟ اس لیے کہ اس میں انسانی طبیعتوں کا فرق ہے، انسانی مزاجوں کا فرق ہے، اور جب انسانی طبیعتوں اور مزاج کا فرق ہے تو صوفیاء نے، عرفاء نے، صالحین نے، انہوں نے انسان کے اندر غور و فکر کیا، اور انہوں نے جس کو دعوت دینی تھی اس کے اندر غور و فکر کیا، کہا اس کا مزاج کیا ہے، یہ کیسے آئے گا راہ حق کی طرف، اللہ کی معرفت کی طرف، اللہ کی اطاعت اور بندگی کی طرف۔ تو دیکھا کسی میں محبت کا غلبہ تھا تو اس کو جذب کی طرف لے کے آئے، اس کو عشق اور جنون کی طرف لے کے آئے۔ کسی میں دیکھا کہ اس کے اندر عقل کا غلبہ ہے، کوئی انوکھی بات سنے گا تو اٹریکٹ ہوگا، کوئی ایسی بات جو عقل کو اپیل کرے وہ سنے گا، سائنٹیفک ہو، لاجیکل ہو تو اٹریکٹ ہوگا، تو انہوں نے پھر علم کو فوکس کروایا۔ کسی میں ایسا تھا کہ اس میں جد و جہد کا ملکہ زیادہ تھا، عمل کرنا، عمل پہ سخت ہونا، تو ان کو مجاہدے پہ لگایا کہ دن رات یہ مشقت کرو، تو مشقت پہ لگے تو ان کو سیٹسفیکشن ہوئی، اور مشقت نہیں ہو رہی تو سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی۔ تو لہٰذا جیسے جیسے انسانی مزاج مختلف ہوں گے تو ایک دائی کو اسی طرح غور و فکر کرنا ہوگا کہ میں اس انسان کو دعوت دے کر جو راہ حق کی طرف لانا چاہتا ہوں تو اس کا مزاج کیا ہے، طبیعت کیا ہے، تقاضا کیا ہے، اور میں اسی برتن میں یہ معرفت کا جام اس کو پیش کروں تاکہ یہ راہ حق کی طرف آئے۔ لہٰذا اس کے دونوں پہلو آ گئے کہ خود انسان اپنے اندر غور و فکر کرے، یہ بھی اسے راہ حق کی طرف دعوت دیتا ہے، اور ہر دائی کو
ہر اس شخص میں غور و فکر کرنا چاہیے جس کو وہ دعوت دے کر رائے حق کی طرف لانا چاہتا ہے کہ اس کا مزاج اور طبیعت کیا ہے. جب اس کی رعایت کرتے ہوئے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دعوت دین کا کام کریں گے، اس کے نتائج ہوں گے، اس کے اثرات ہوں گے، لوگ آپ کی دعوت پر لبیک کہیں گے. سبحان اللہ. اگر آپ کلچر کے خلاف کھڑے ہیں، لوگوں کی نفسیات کے خلاف کھڑے ہیں، تقاضے وقت کے اور عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں اس کو نظر انداز کر کے کھڑے ہیں، اور آپ کہیں کہ میں حق کی بات کر رہا ہوں لہٰذا سنی جائے، چاہے میں حق کی بات جس لب و لہجے میں کروں، حق کی بات جن لفظوں میں کروں، جس انداز میں کروں، تو یہ طریقہ نہیں ہے. یہ تو مسلط کرنے والی لہٰذا آقا علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ دعوت دینے والے کو حکمت کا پیکر ہونا چاہیے. حکمتوں سے آپ دین کو پھیلا سکتے ہیں. اگر حکمت کو ترک کر دیں گے تو شاید امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام تو آپ کرتے رہیں مگر وہ نتیجہ خیز نہیں ہوگا. نتیجہ خیزی کے لیے دعوت کو حکمت کے سانچے میں ڈھالنا ضروری ہوتا ہے. بہت عمدہ. ناظرین محترم، سمجھا یہ جاتا ہے کہ سائنس ہی صرف سائنس ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ دعوت و تبلیغ ہے، یہ بہت بڑی ایک سائنس ہے. اس کے اندر بڑی ریسرچ، بڑی تحقیق کے پہلو موجود ہیں. یعنی کہ دائی بیک وقت ایک عالم دین بھی ہوتا ہے، احادیث پر بھی اس کی نظر ہوتی ہے، تاریخ پر بھی نظر ہوتی ہے اس کی، ماہر نفسیات بھی ہوتا ہے، مشاہدہ بھی اس کا بہت قوی ہوتا ہے، مطالعہ بہت زبردست ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ اس تمام انوائرمنٹ کو سمجھتا ہے کہ جو موجودہ انوائرمنٹ ہے، ماضی سے بھی وہ آگاہ ہوتا ہے، حال سے بھی واقف ہوتا ہے، اور مستقبل پر بھی اس کی نظر ہوتی ہے.